اب یہ ٹارچ ہمارے ہاتھ میں ہے اور ہم نے اس جنگ کو جاری رکھنا ہے، کیونکہ اب رات تو متعین ہو چکی ہے۔ پرابلم تو ہمیں پہلے ہی پتا تھی، لیکن شہید شباز بھٹی نے اپنی جان کا نظارہ پیش کر کے انہوں نے ہماری راہ متعین کر دی ہے۔ انہوں نے ہمیں بتا دیا ہے کہ اب ہم نے کیا کرنا ہے۔ اب یہ ہم پر منحصر ہے کہ ہم اپنے میں یونٹی کس طرح سے پیدا کرتے ہیں اور کس طرح یہ ثابت کرتے ہیں کہ اب ہم مسیحی برادری نہیں ہیں، اب ہم ایک قوم بن چکے ہیں، کیونکہ قوموں کی تاریخ شہیدوں کے خون سے رقم کی جاتی ہے۔ اب ہم نے بے شمار شہیدوں کی لاشیں اپنی کاندھوں پر اٹھائی ہیں۔ پچھلے 1.5 سالوں میں بوجھرا سے لے کر اب تک ہم نے بہت ساری لاشوں کو دفنایا ہے، اور ان شہداء کا خون میں سمجھتی ہوں کہ جو بہا اور جم گیا ہے، اب وہ ایک نئی تحریک بن کر ابھر چکا ہے۔ اب یہ نقطۂ اختتام نہیں بلکہ نقطۂ آغاز بن گیا ہے ہماری جدوجہد کا، کہ ہمیں ہمیشہ یہ دعوے کرتے تھے کہ مسیحوں نے پاکستان کے لیے کیا قربانیاں دی ہیں۔ اب پاکستان میں اعتدال پسند، روشن خیال، ترقی پسند جن لوگوں نے اپنی جانیں پاکستان کے لیے قربان کی ہیں، مسیحوں کا بھی اس میں برابر کا حصہ ہے۔ اس لیے ہم برابری کے حقوق کا یہاں پر مطالبہ کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے شہیدوں نے بھی اسی مٹی میں اپنا خون دیا ہے۔ میرے عزیزوں، اب ضرورت ہے ہمیں متحد ہونے کی، ہمیں یہ بتانے کی کہ اب ہمیں ہجوم یا بھیڑ نہیں بلکہ ہمیں مسیحی متحد قوم ہے، کیونکہ اب ہمارے پاس ہمارے قائد ہیں، ہمارے لیڈر ہیں جنہوں نے ہماری راہ متعین کر دی ہے۔ اب ہم نے 3 ڈائمینشنز میں موو کرنا ہے۔ پہلی ایک تو وہ میرے جیسے لوگ جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں، جو پالیسی سازی میں کردار ادا کر سکتے ہیں۔ دوسرے وہ لوگ جو ہماری ریلیجیس لیڈرشپ ہے، جنہوں نے ہمیں بھی تنبیہ کرنی ہے اور ہمیں گائیڈنس بھی دینی ہے۔ اور تیسرا ڈائمینشن ہے سول سوسائٹی، آپ لوگ میرے بہن بھائیوں، کیونکہ میں پارلیمنٹ میں اسی لیے دلیری سے بول سکتی ہوں کہ مجھے یقین تھا کہ میرے پیچھے آپ لوگوں کی طاقت ہے۔ اگر مجھے یہ یقین نہ ہوتا تو شاید میں وہاں پر ایک لفظ بھی نہیں بول سکتی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ میرے پیچھے دعاؤں کا ایک بہت بڑا خزانہ ہے۔ مجھے یقین تھا کہ ہمارے لوگ دن رات اپنے نمائندوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور اسی طرح سے اگر ہم میں ہم آہنگی ہوگی، آپ کی طاقت میرے پیچھے ہوگی تو میں آپ کی آواز اٹھا سکوں گی۔ اور اسی طرح سے جب آپ کو پتا ہوگا کہ آپ کی آواز اٹھانے والے نمائندے پارلیمنٹ میں موجود ہیں تو یقیناً آپ کو بھی انکریجمنٹ ملے گی، آپ کو بھی دلیری ملے گی، اور اس طرح سے ہم ایک دن ضرور آئے گا کہ ہم پاکستان میں اپنی اس حقوق کی جنگ کو جیت کے رہیں گے، کیونکہ حقوق کی یہ جنگ ارتکاز سے یہ جو ہے یہ جاری ہے، اور ہماری بقا کے لیے یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ زندہ قومیں اپنی بقا کے لیے جنگ لڑتی رہتی ہیں، اور زندہ قومیں وہی ہوتی ہیں جن کی قندیلیں شہیدوں کے لہو سے روشن ہوتی ہیں۔ میرے عزیزوں، آئیں آج ہم اپنے شہید کو ایک ایسا رتبہ دیں جس کا وہ صحیح معنوں میں حقدار ہے۔ کسی قسم کی سیاست نہ کریں، اپنے تمام تعداد سے باہر ہو کے، تاکہ ہماری آنے والی نسلیں، ہمارے نوجوان وہ بھی وہی شہادت کا درجہ پانے کے لیے بےتاب ہوں جو ہمارے قائد شہباز بھٹی نے حاصل کیا ہے۔ میں اپنے بھائی شہید شہباز بھٹی کو سیلوٹ پیش کرتی ہوں، اسے سلام کرتی ہوں۔ میں سمجھتی ہوں کہ اس نے وہ صرف مسیحوں کا نہیں، مجھے میرے کسی مسلم کلیگ نے کہا کہ شہباز بھٹی کو آپ صرف اقلیتوں میں بند نہ کریں، اسے محدود نہ کریں، کیونکہ وہ پاکستان کا ایک سپوت تھا، ایک پاکستان کا سرفروش جس نے پاکستان کی جنگ لڑی ہے، جس نے پوری دنیا میں پاکستان کے پیغام کو پہنچایا ہے۔ وہ آپ کا نہیں بلکہ وہ پاکستان میں بسنے والے ہر ایک اعتدال پسند، روشن خیال، ترقی پسند پاکستانی کا ہیرو ہے، اور رہتی دنیا تک رہے گا۔ میرے عزیزوں، میری آپ سے یہی گزارش ہے، کیونکہ ہم مسیحی لوگ وہ پرامن ہیں، لیکن ہمارے اس پرامن رہنے کو یا ہمارے مہذب ہونے کو ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے، کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے پاس ایک بہت بڑی طاقت ہے، اور وہ طاقت ہے ہمارے خداوند یسوع مسیح اور پاک روح جو ہمارے ساتھ ہے۔ اس لیے ہمیں ڈرنے اور خوف کھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میرے عزیزوں، میں یہی کہنا چاہوں گی آپ سے کہ آپ جہاں مجھے یاد کریں گے میں آپ کے ساتھ ہوں گی۔
اور پاسٹر صاحب نے مجھے کہا کہ لیڈر تو میں کوئی لیڈر نہیں ہوں، میں تو ایک حقیر سی خداوند کی خادمہ ہوں، بس خداوند نے مجھے اپنے لوگوں کی نمائندگی کے لیے چنا ہے اور میں نے ہمیشہ اس کو ایک خدمت کے طور پر قبول کیا ہے۔ اکثر لوگ مجھے کہتے ہیں آپ نے بڑی غلط پارٹی کا چناؤ کیا۔ آپ یقین کریں کہ جس دن شہید شہباز بھٹی کا مرڈر ہوا تو اس دن نیشنل اسمبلی کا جب سیشن ہوا 2 منٹ کی خاموشی کروائی گئی اور اس خاموشی میں میری ہی پارٹی کے 3 لوگوں نے کھڑے ہونے کی زحمت نہ کی، حصہ نہ لیا۔ اگلے دن جب میں گئی تو مجھے پتہ چلا، بہت غصہ آیا اور میں نے ان سے کہا کہ افسوس ہے مجھے تم لوگوں پر، اور یقین کریں کہ جب میں نے اسپیچ کی تو میری پارٹی کا موقف ہی تبدیل ہو گیا۔ اگلے دن پارلیمنٹ ڈائری میں سارے ذکر لکھتے ہیں کہ جب JUIF کی اقلیتی رکن نے جذباتی تقریر کر ڈالی تو JUIF کا موقف تبدیل ہو گیا۔ میں سمجھی اور میں نے سوچا کہ خدا تیرا شکر ہے بیکاز آئی ول دیٹ پارٹی چینج دیئر اوپینینس، اور میرا ایمان ہے کہ اسی پارٹی میں رہتے ہوئے ایک دن ضرور آئے گا کہ خدا مجھے وہاں پر استعمال کرے گا اور ان لوگوں کو اپنی رائے تبدیل کرنی پڑے گی، اور اس کے لیے مجھے آپ سب کی دعاؤں کی ضرورت ہے، کیونکہ میرا اس پارٹی سے وعدہ ہے کہ میں آپ کی پارٹی اس وقت تک نہیں چھوڑوں گی جب تک کہ آپ کی پارٹی کو سب لوگ چھوڑ جائیں، اور اگر ایک آخری ووٹ آپ کی پارٹی میں رہ جائے گا تو واسطہ ناصر ہوگا، کیونکہ مسیحی لوگ وفادار ہوتے ہیں اور ہم اپنی وفاداری کو نبھانا خوب اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ بس یہ سب کہنے کے بعد یہی کہنا چاہوں گی کہ شہید شہباز بھٹی صاحب کو اتنی اچھی طرح سے ان کے قریب جا کر جاننے کا جو موقع ملا، ان کی سوچ کو جاننے کا موقع ملا، اور مجھے ایسا لگتا تھا جب وہ بات کرتے تھے کہ وہی باتیں کرتے ہیں جو میں سوچتی ہوں، تو یقین جانے کہ میں بہت دیر گھنٹوں ہم سیشن میں اکٹھے بیٹھے رہتے اور ڈسکس کرتے رہتے اپنی قوم کے متعلق کیا ہوگا، کیسے کریں گے، ہر لیول پہ ہم کرتے رہتے کہ ہم اکٹھے چلیں گے، اور میں نے ان کو یقین دہانی کرائی ہوئی تھی کہ آئی سپورٹ یو، یو always find me standing by your side, میں اسٹرانگلی سپورٹ یو، اور وہ جانتے تھے اور بہت اپریشیٹ کرتے تھے کہ آپ اس پارٹی سے تعلق ہوتے ہوئے بھی ہمیشہ میرے موقف کی تائید کرتے ہیں۔ میں اور میرے ہسبینڈ کل ہم یہی سوچ رہے تھے کہ اتنا بڑا دکھ سہنے کے بعد بس میں یہ بھی کہہ سکتی ہوں کہ کاش مجھ سے نہ یہ ہوتی، کاش مجھ سے نہ جانا۔ اور آخر میں ایک شعر کہنا چاہوں گی، بچھڑا کچھ اس صدا سے کہ رت ہی بدل گئی، ایک شخص سارے شہر کو حیران کر دیا۔ خدا آپ سب کو بہت برکت دے، بہت شکریہ۔